اگر روضہ رسول مکے میں بن جاتا، جانتے تھے رسول کہ اتنے دیوانے ہیں لوگ میرے کہ اللہ کا گھر چھوڑ کر مجمع کریں گے میری قبر پر، اس لیے وہاں مقابلہ ہوگا کہ دیکھو خانہ کعبہ میں زیادہ مجمع ہے یا روضہ رسول پر، اس لیے ہٹا لیا اپنے آپ کو، مدینے میں ہٹا لیا اور یہاں لے آئے اپنی قبر، تاکہ اللہ کا گھر تنہا ہو اور مقابلہ نہ ہو مجمع کہاں جا رہا ہے۔ ذرا مصیبت تو دیکھو رسول کی، اس لیے علی مدینے سے نکل کے نجف میں چلے گئے کہ یہاں دفن ہو، اگر مدینے میں دفن ہوتے تو روضہ الگ بنتا، اور روضہ رسول میں علی دفن ہوتے تو مواجنہ ہوتا۔ مجمع زیادہ کہاں ہے؟ رسول کے روضے پر، یہاں اس لیے علی بہت دور کوفے میں چلے گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حسین نے مدینہ اسی لیے چھوڑا کہ میں اکیلے تو روضہ نہیں بناؤں گا، میرے ساتھ 72 کا روضہ بنے گا اور پھر میرے ساتھ عباس کا روضہ بنے گا۔ اگر مدینے میں عباس کا روضہ اور حسین کا روضہ ہوتا تو مسئلہ یہی ہوتا، زیادہ مجمع رسول کے روضے پر ہے یا حسین اور عباس، اس لیے صحرا میں چلے گئے تاکہ نانا کی عظمت باقی رہے۔ یہ باتیں سب ذہن میں رکھیے۔ گھر وہی رہا، مدینے میں رہا، لیکن نہیں چاہا کہ آل رسول مدینے میں رہے۔ امام حسن کو زہر دیا، امام حسین کو کربلا ہجرت کرنا پڑی، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام یہ رہے مدینے میں۔ امام حسن کے ساتھ 3 قبریں اور بنی، جنت البقیع میں شہزادی کے ساتھ، چوتھے امام، اس سے پہلے امام حسن دوسرے امام، اس کے بعد کی قبر سید سجاد کی، پھر محمد جعفر صادق کی، لیکن 7ویں کو ہمیشہ قید میں رکھا، بغداد کے قید میں رکھا۔ 8ویں کو ایران بلا لیا، وہاں زہر دے کے مار ڈالا، 9ویں کو زہر دے کے مار ڈالا، اور اسی بغداد میں اپنے جد موسی کاظم کے ساتھ دفن ہو گئے۔ علی نقی کو قید کر کے سامرا لے گئے۔ سامرا چھاؤنی تھا، کینٹ جہاں فوج رہتی تھی، فوج کے بیچ میں ایک مکان بہت بڑا پڑا ہوا تھا جس میں صحن بھی بہت بڑا تھا، اس مکان میں زیر نگرانی فوج کے رکھ دیا۔ آج بھی وہ کینٹ تھا لیکن اب خالی ہو چکا ہے، اب پورا شہر خالی کرا دیا گیا اور چاروں طرف سے پتھر کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، اس لیے کہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری کے روضے کو زر پہنچائی تھی دشمنوں نے، لیکن اس سے بھی بڑا روضہ تیار ہوگا۔ آپ دیکھیے ابھی 10 برس نہیں ہوئے کہ جب بے ادبی کی تھی، اب جو روضہ بنا میں سرداب کے، تو یہ پورا شہر تک لے لیجیے، اندر سرداب بنا ہے، اوپر روضہ ہے۔ امام زمانہ کا سرداب نیچے بہت بڑا سرداب بنا دیا کہ اس میں ہزاروں آدمی آ جائیں، اگر ذکر اہل بیت ہو۔ سارے فوجی جب تھک جاتے ہیں وہیں آ کے آرام کرتے ہیں سرداب میں، زائرین جب تھک جاتے ہیں تو سرداب میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں دل لگتا ہے۔ امام زمانہ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، وہیں آپ نے پرورش پائی، آپ کا بچپن وہاں گزرا۔ اسی سرداب میں نرگس خاتون رہتی تھی، حکیمہ خاتون رہتی تھی، حدیثہ خاتون رہتی تھی، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کی زوجہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ حدیثہ خاتون، اور بھٹی حکیمہ خاتون، اور نرگس خاتون امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ اور امام زمانہ کی والدہ، یہ ساری خواتین وہیں رہی اسی سرداب اس لیے بنتا تھا کہ عراق میں گرمی بہت ہوتی تھی، تو اوپری حصے میں جب گرمی ہوتی تو سب اہل خانہ سرداب یعنی تہخانے میں چلے جاتے، تو وہاں گرمی نہیں ہوتی تھی، اس لیے سرداب بنایا گیا۔ لیکن اسی سرداب میں ایک مسجد بھی بنی جہاں امام زمانہ اپنا خط مسجد کے محراب کے طاق میں رکھ دیتے اور پیغام اس طرح قوم میں ہوتا جاتا۔ حسین ابن روم اور دیگر لوگ جو مقرر تھے خمس جمع کرنے کے لیے، ان کو وہ پرچہ پہنچا دیا جاتا۔ حکیمہ خاتون گفتگو کرتی، جب امام پردے میں گئے تو جو قوم کے لوگ آتے
پردے کے پیچھے سے حکیمہ خاتون ان کو ساری چیزیں سمجھاتی تھیں کہ میرے پوتے نے اب یہ کہا ہے، میرے پوتے نے اب یہ کہا ہے۔ تو ایک دن ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اسلام میں کیا عورت احکامات دے سکتی ہے؟ جب امام پردے میں ہے تو آپ سنبھالے ہوئے ہیں اس منصب امامت کو، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب حسین شہید ہوئے تو چوتھے امام زین العابدین غش میں تھے، اور اتنی دیر میں کہ دنیا امامت اور ہادی کے احکامات سے خالی نہیں رہ سکتی۔ حسین شہید ہوئے اور اس وقفے میں کہ جب تک وہ غش سے اٹھیں اتنی دیر کے لیے اللہ نے زینب کو ہادی بنا دیا۔ اب جو زینب کہہ رہی تھی بیویاں وہ کر رہی تھی، جب کربلا میں اللہ نے مقرر کیا حضرت زینب کو تو وہ بھی تو امام کی کھوٹی تھی، میں بھی امام کی کھوٹی۔ وہ مطمئن ہو گئے جناب حکیمہ خاتون کے اس جواب سے، مطمئن ہو گئے، دلیل انہیں مل گئی۔ اور یہ جو امام زمانہ کی سبان حیات ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے واقعہ حکیمہ خاتون کا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ 28 برس کے امام حسن عسکری، جوانی 28 برس کیا ہوتی ہے، بادشاہ وقت میں زہر دے دیا اور حکم یہ دیا کہ جنازہ جب باہر آئے تو اندر سے اگر کسی مرد کی آواز آئے تو اسے قتل کر دینا۔ لیکن یہاں عورتیں، خواتین موجود تھیں، ایک حکیمہ خاتون، ایک حدیثہ خاتون، ایک نرجس خاتون۔ ان کی قبریں اسی زری میں ہیں جس میں دونوں امام ہیں۔ اس کی زری بڑی ہے، اس کے گنبد بھی بڑا ہے، زری بڑی ہے، اس کے گنبد بڑا ہے۔ تو جتنے بھی روضے ہیں امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، قاسمین، نجف، سب کے گنبدوں سے یہ کئی گنا زیادہ بڑا گنبد ہے اور پورا سونے سے بنا ہے، اور سب سے زیادہ سونا سامنے کے اس روضے میں لگا ہوا ہے، اور ابھی بھی تعمیر ہو رہا ہے، نیچے کا کام ختم ہو چکا۔ انتہائی خوبصورت زری، انتہائی اچھے فرش، ایسے پلرز کہ آپ دیکھتے رہ جائیں۔ اور پھر باہر وہ انتظام کے ظاہر آئے تو تھکا ماندہ آئے گا، بہترین کھانا تیار، جو لوگ کہتے ہیں تبرک کی کیا ضرورت ہے، وہ جا کے عباس کے روضے پہ دیکھیں کیا شاندار انتظام ہے عباس کے روضے میں تبرک کھلانے کا۔ اتنا ہوتا ہے کہ لوگ ساتھ لے آتے، اور اتنا عمدہ اور قیمتی اور مزیدار، دنیا کا بہترین چاول، بہترین سالن، بہترین روٹی، گرم گرم روٹی آتی جاتی، اور وہ سب امیر لوگ ہیں جو کھلا رہے ہو، وہ بیرے نہیں ہیں، وہ اپنا نام لکھواتے ہیں کہ زائروں کو ہم کھانا کھلائیں۔ کیونکہ امام حسین کی وصیت تھی بنی اسد ہمارے زائروں کو بھوکے پیاسے آئیں گے کھانا کھلانا، تو اب تک دونوں روضوں کا آفس کھلا ہے، اسی وصیت کے مطابق ہر امام کے یہاں دسترخوان کھلا ہوا ہے۔ تو سامنے میں بھی ہم لوگوں نے امام کے دسترخوان پر کھانا کھایا۔ کھانا کیا نعمت جو امام سے منسوب اور ان کے روضے پر ہو، کیا کہنا۔ سامنے میں بھی بہترین انتظام ہے، بس یہ کہ حفاظت کے ساتھ زائروں کو لاتے ہیں، حفاظت کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ آپ ڈیوٹی تو دیکھیے ان کی، فوج کی اور پولیس کی، کہ اتنی حفاظت زائروں کی، دیواریں پتھر کی بنائی ہیں، جدھر میدان اور سیران بیچ میں پتھر کی دیواریں کھڑی کر دی کہ ادھر کا ایک پرندہ بھی، کوئی جانور بھی اس طرف نہیں آ سکتا جس راستے پر گزر رہے ہیں زائر، میلوں تک۔ تو رویا سڑکوں کے بڑی بڑی پتھر کی دیواریں بنانا، 10 سال میں یہ کام، دیکھیں یہ انتظام کاہے کے لیے ہوا ہے کہ میلوں تک پتھر کی دیواریں حکومت نے بنائی ہیں، کس کے لیے؟ ان زائروں کے لیے۔ آپ عراقی حکومت اور وقف امام حسین اور حضرت عباس کے روضے کی ہے، اس سے بہترین ہاسپٹل
روضہ امام حسین اور روضہ حضرت عباس کے درمیان بنا، اسی طرح کاظمین کا انتظام ہے، اسی طرح سامرے کا نجف کا ایک حال بنایا ہے، وہ اتنا بڑا ہے اور اتنا حسین ہے کہ اسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے بنا کیسے، دنیا کا عجوبہ ہے۔ اب انگریز جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں طلسماتی عمارت حسین کا روضہ ہے۔ طلسماتی ان کے تو سمجھ میں کچھ آتا نہیں، طلسماتی کا مطلب یہ کہ یہ کون سی عمارت ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ طلسمات کہتے ہیں اپنی طرف کھینچنا، جیسے دو چمبک کے پتھر کے ٹکڑے ہوتے جو ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، بالکل اسی طرح روضہ زائروں کو کھینچتا ہے اور زائر کھنچے ہوئے ادھر چلے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہے، اس عمارت میں کیا ہے، اس قبر میں کیا ہے جو بلائے چلی جا رہی اور لوگ ہیں کہ چلتے چلے جا رہے ہیں اور ہر سال مجمع بڑھتا جا رہا ہے۔ ارے بھائی اسے تو چھوڑ دیجئے، روضہ تو بہت بڑی بات ہے کہ لوگ کھنچتے چلے جا رہے ہیں، ان روضوں کی نقل جو یہ امام باڑے بنے ہیں یہ سب کو کھینچ کے بلاتے جاتے ہیں۔ جب میں ممبر پہ بیٹھا تھا تو کتنے لوگ تھے، اور اب ماشاءاللہ دیکھیے آخر تک یہ امام باڑہ بلا رہا، یعنی جو چیز امام سے منسوب ہو جائے وہ عزادار کو اپنی طرف بلاتی ہے، کھینچتی ہے۔ اسی کا نام مودت اہل بیت ہے۔ آخری دن ایام عزا کا، اور ہم ذکر اسی طرح کرتے ہیں کہ امام کو زہر دے دیا گیا، زہر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ لاشا پڑا تھا، جب امام رخصت ہو رہے تھے ماں سے، نرجس خاتون سے، تو کہہ رہے تھے اللہ کا حکم یہ ہے کہ مہدی اب تم اس گھر کو چھوڑ اور چلے جاؤ۔ ماں نے رخصت کیا اور بیٹے نے کہا کہ اب شاید ملاقات نہ ہو سکے، تو ماں نے کہا بیٹا اس اکیلے گھر میں تمہاری جدہ، تمہاری دادی اور میں ہوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ میرا جنازہ بیٹا اٹھائے۔ اب تم غیبت میں جا رہے ہو، اب تم پردے میں جا رہے ہو میرے لال، یہ بتاؤ میرا جنازہ کون اٹھائے گا؟ کہا ماں وعدہ ہے جنازہ اٹھانے میں آؤں گا۔ امام کے پردے میں جانے کے بعد نرجس خاتون، اللہ آپ کو وہ روضہ دکھائے، وہ پورا گھر، وہ صحن آپ دیکھیے، وہی گھر ہے جہاں نرجس خاتون اب حکیمہ خاتون، حدیثہ خاتون کے ساتھ تنہا اس گھر میں ہے۔ دروازے پر دربان کھڑا رہتا ہے، گھر میں کچھ خادمائیں اور کنیزیں ہیں جو خدمت کرتی ہیں، مگر ایک خدمت نرجس خاتون نے اپنے ذمہ لی، اور وہ یہ کہ جب شام آ جاتی دونوں ملنے لگتے تو آپ دو چراغ جلاتی، ایک چراغ اپنے شوہر کے قبر پر رکھتے تھے اور ایک چراغ امام علی رضی اللہ السلام کی قبر پر رکھ دیتی، اور پھر اسی قبر پہ بیٹھ جاتی چراغ جلا کر، اور بیان کرتی میرے والد، میرے وارث آپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، نرجس اکیلی رہ گئی، بیٹا بھی جدا ہو گیا، لیکن میں نے یہ قسم کھائی ہے جب تک زندہ رہوں گی قبر اندھیری نہیں رہے گی، میں روز چراغ جلاؤں گی۔ ایک دن بہت ہی زیادہ طبیعت ناساز ہوئی تو بہت بیٹے کو یاد کیا، میرے لال دل چاہتا تھا کہ بہت دن ہو گئے کہ میں نے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا۔ قبر پہ بیٹھے بیٹھے کہتی والی دل چاہتا تھا کہ آج اپنے لال کو دیکھتی، یہی تو کربلا کی مائیں کہا کرتی تھی، یہی بہن علی اکبر عید آ گئی تمہارا چہرہ نظر نہ آیا۔ ام فرما یہی کہتی کربلا کے بعد، ارے بیٹا عید آئی ہے، سارے گوشت باہر کمر میں تلواریں لگائے کھڑے ہیں، قاسم تم نہیں ہو۔ کبھی زینب کہتی اور محمد تمہارے دوست سارے دروازے پہ کھڑے ہیں، تم ملنے آیا کرتے تھے میرے لال۔ تو ماں یہی کہتی تھی، نرجس خاتون یہ کہتے کہتے ایک بار اپنا رخسار امام حسن عسکری کی قبر پہ رکھ دیا اور آپ نے وفات پائی، ادھر وفات پائی اور ادھر سرداب کے زینے سے امام زمانہ نمودار ہوئے، اور تسلی دی سب کو
گھبراؤ نہ، ماں کی قبر میں بناؤں گا۔ میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا جنازہ بھی اٹھاؤں گا اور قبر بھی بناؤں گا۔ وہیں دو اماموں کے پاس نرجس خاتون کی قبر بن گئی۔ قبر بنانے والے امام زمانہ تھے۔ آج آپ زری میں دیکھ سکتے ہیں جالیوں سے کہ یہ قبریں اور تابوت بنے ہوئے ہیں۔ نرجس خاتون کی قبر پہ بھی ایک تابوت رکھا ہے، اس پہ بہترین چادر پڑی ہے۔ حکیمہ خاتون کی قبر بھی وہی ہے، شاندار روضہ ہے۔ اللہ سب کو زیارت کرائے۔ آج عزا کا آخری دن ہے اور اس لیے آخری دن کہتے ہیں کہ اس گھرانے کی آخری شہادت آج ہوئی ہے، یعنی 11واں امام آج شہید کیا گیا اور اس کی قبر امام زمانہ نے بنائی۔ یہ دن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارا زندہ امام یتیم ہو گیا۔ آج ہم اپنے زندہ امام کو غصہ دینے کے لیے فرش ادا پر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ کیا کہا جائے کہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ اہل حرم جو قید میں یزید کے تھے وہ 40 کربلا سے کر کے جو چلے تو آج 8 ربیع الاول کو مدینے پہنچے۔ اس تاریخ کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ لٹے ہوئے قیدی اپنے وطن واپس آ رہے تھے، یہاں جب سے گئے تھے حسین اور ان کا گھرانہ تو بیوی سغرا کو چھوڑ گئے تھے، ام المنین اور ام سلمہ کو چھوڑ گئے تھے۔ محمد حنفیہ سے کہا تھا بھائی اس لیے آپ کو کربلا نہیں لے جا رہے کہ خواتین کو رسول کی زوجہ علی کی زوجہ میری بیٹی بیمار، سب کی نگرانی آپ کیجئے گا، لیکن روزانہ سغرا چادر اوڑھ کر آ کے دروازے پہ بیٹھ جاتی اور جانے والوں سے کہتی تمہیں کوئی قاصد ہے؟ اگر قاصد عراق جا رہا ہے تو میں نے سنا ہے بابا عراق کی طرف گئے، میں نے خط لکھا ہے میرا خط بابا تک پہنچا دو کہ مجھ پر 6 مہینے میں کیا گزر گئی، یہ لے جا کے بابا تک کوئی پہنچا دے۔ تو عباس کا چھوٹا بیٹا جسے حضرت عباس نے ام المنین کے پاس چھوڑا تھا، جس کا نام فضل تھا، اس کی عمر 5-6 برس کی تھی۔ ایک دن وہ آیا اور کہنے لگا شہزادی آپ میری بہن کو ہے چچا جان، لیکن میں آپ کو شہزادی سمجھتا ہوں اور اپنے کو غلام، آپ اس طرح انتظار نہ کیا کیجئے، دروازے پہ بیٹھ کر آپ شہزادی ہیں یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اور سنیے اے میری بہن، اے میری شہزادی، یہ کرتا جو دادی نے مجھے پہنایا ہے میں یہ کرتا بدلوں گا نہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں جس دن میرے امو، جس دن میرے آقا حسین آئیں گے اس دن میں نیا کرتا پہنوں گا۔ آپ گھر میں بیٹھیے، جیسے ہی قافلہ آئے گا، جیسے ہی آقا حسین آئیں گے، بابا عباس آئیں گے، بھیا علی اکبر آئیں گے، سب سے پہلے میں آ کے آپ کو خبر دوں گا کہ قافلہ آ گیا۔ عباس کا بیٹا مدینے سے باہر بیرون مدینہ سرحد مدینہ پہ روز صبح جا کر بیٹھ جاتا اور شام تک بیٹھا رہتا، چاہے جتنی دھوپ ہو، اور شام کو واپس آ کے کہتا اے بہنا قافلہ نہیں آیا، میں کل پھر انتظار کروں گا۔ ارے عرصہ گزرا 1 سال کا کہ ایک دن ایک سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہوا اندر داخل ہوا، اس کا رخ مدینے کی طرف تھا۔ فضل دوڑتے ہوئے پہنچے، اے سوار پہلے مجھ سے بات کر لے پھر شہر میں داخل ہو، بتا کیا خبر ہے؟ کیا خبر یہ دینی ہے لیکن تم تو بچے ہو۔ کہاں میں عباس کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بھتیجا ہوں، پہلے مجھے بتاؤ تاکہ میں اپنی بہن کو خبر دوں۔ کہا وہ قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس آ گیا، وہ واپس آ گیا۔ عباس کا بیٹا دوڑتا ہوا چلا اور کہا بہنا دیکھا نا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا، قافلہ واپس آ گیا۔ سغرا نے مار پکارا نانی، ام سلمہ کو دادی، ام المنین جلدی چلیے قافلہ آ گیا، بابا آئے ہیں، مجھے بے قراری، میں جلدی بھیا علی اکبر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔
میں چچا عباس کو دیکھنا چاہتی ہوں، یہاں تک کے سوار ایک بار بیرون مدینہ سے قلب شہر میں پہنچا، قدیان نے صدر مقام پر آیا اور ایک بات اس نے اعلان کیا، اے یثرب کے رہنے والوں، وہ قافلہ جو حسین لے کر گئے تھے وہ آج واپس آیا ہے۔ کہتے ہیں لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے، گھر میں کوئی نہ رہا، گھر خالی ہو گئے، کیا عورت، کیا مرد، کیا بچے، عورتیں چادریں اوڑھ اوڑھ کر آ گئی۔ اتنا مجمع، بشیر کہتا ہے اتنا مجمع میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا مسجد نبوی میں چلو، مسجد نبوی میں مدینے پر میں بتاؤں گا، ساری تفصیل بتاؤں گا۔ مجمع آ گیا شہر میں، شہر کا مجمع مسجد نبوی میں آ گیا۔ بشیر ایک بار منبر پہ گیا اور کہا ہاں قافلہ آیا ہے۔ سب نے پوچھا قافلہ کہاں ہے؟ کہا بیٹا حسین کا سید سجاد، اس کا حکم یہ تھا کہ یہی خیمے لگا دو، ایک دم سے قافلہ اندر نہیں جائے گا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب مدینے میں قافلہ داخل ہو رہا تھا، حضرت زینب نے کہا سید سجاد ہم ایک دم سے مدینے میں نہیں جائیں گے۔ جب ہم 28 کو گئے تھے ہمارے بچے ہمارے ساتھ تھے، ہمارے جوان ہمارے ساتھ تھے، ہمارے مرد ہمارے ساتھ تھے، ایک دم جب ہم داخل ہوں گے تو صرف خواتین ہیں اور ایک اکیلا سید سجاد، سب کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ دیکھ کر آہستہ آہستہ غم کی خبر سنائی جاتی ہے، یہیں پر بیرون مدینہ خیمے لگواؤ۔ یہ زینب نے اس لیے کیا تاکہ شہر والے تعزیت ادا کرنے آئیں، جہاں پتہ چلے تو وہاں آ کے تعزیت ادا کریں۔ خبر سننے کے بعد خیمے لگ گئے، یہاں اعلان ہوا۔ اب یہاں تاثرات الگ الگ تھے، اہل مدینہ پریشان تھے۔ وہ بشیر کہتا ہے جب میں نے کہا بیرون مدینہ خیمے لگے ہیں اور حسین کا بیٹا وہاں، تو کہتا ہے یہ خبر سن کر پورا مجمع مسجد نبوی سے نکلا اور مجمع ہی نہ رہا۔ میں حیران ہو گیا کہ اس شہر والوں کو حسین سے کتنی محبت ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا اور پورا مجمع باہر چلا گیا۔ ان کو حسین سے بہت محبت ہے۔ وہ پیچھے پیچھے چلا دیکھتا ہوا، یہاں جب خبر پہنچتے پہنچتے سبرا کو مل گئی تو ام البنین اور ام سلمہ سے کہا دادی مجھے لے کر چلیے، میں بھی جلدی چلوں تاکہ سب سے ملوں۔ ادھر محمد حنفیہ غش پڑے ہوئے تھے، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی۔ علی تھے، شور سنا، جب شور سنا تو آنکھ کھل گئی، غش سے بیدار ہوئے۔ غلاموں سے کہا شور کیسا ہے؟ کہا آپ کے بھائی کا قافلہ واپس آیا۔ کیا میرا بھائی آ گیا؟ کہاں یہی اعلان ہوا ہے کہ قافلہ آیا۔ کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین آئے اور ان کو اطلاع نہ ملی ہو کہ میں بیمار ہوں اور بھائی مجھے دیکھنے آئے؟ اچھا مجھے لے کر چلو۔ غلاموں نے بازو تھامے، لے کر چلے۔ جب شاہراہ پہ پہنچے تو باہر سے کالے جھنڈے کچھ نظر آئے، کالے پرچم نظر آئے۔ بس کالے پرچم دیکھے اور ایک بار سینہ پکڑ کے وہیں زمین پہ بیٹھ گئے اور ایک جملہ کا ہائے بنی امیہ نے میرے بھائی کو مار ڈالا۔ بنی امیہ نے میرے بھائی کو مار ڈالا۔ روتے ہوئے چلے، خیام کی طرف چلے۔ ایسے میں جب شور ہوا، جناب عقیل جو علی کے بڑے بھائی تھے، ان کے 12 بیٹیاں تھیں اور 6 بیٹیاں کربلا گئی تھی حسین کے ساتھ، لیکن جو ضعیف بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی بیٹی کا نام تھا ام لقمان، ایک کا نام تھا سمائنہ، ایک کا نام تھا اسما، ایک کا نام تھا زینب بنت عقیل۔ یہ ساری بہنیں چادریں اوڑھ کے گھر سے باہر نکلی اور سب ساتھ چلی، اور روضہ رسول سامنے نظر آ رہا تھا تو ایک مرثیہ پڑھتی ہوئی فی الودیع چلی۔ حسین کے موت کی خبر، شہادت کی سن کر تو پہلا جملہ یہ کہا، ہاتھ اٹھا کر ساری بہنوں نے اپنا سیدھا ہاتھ روضہ رسول کی طرف اٹھایا اور کہا نانا جدہ ہم آ رہے ہیں، آپ کا نواسا مارا گیا، ہم آپ کی قبر پر آپ کو فرصہ دینے آ رہے ہیں۔ ان
کہ اس لوہے سے ایک کوہرام بچا، ایک پورا جلوس قواتین کا تھا جو ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ جہاں پر خیام لگے تھے وہاں ہزاروں کا مجمع ہو گیا۔ سید سجاد ایک خیمے کے دروازے پر ایک کرسی ڈالے بیٹھے تھے، گلے میں سیاہ چادر پڑی تھی۔ سب سے پہلے محمد حنفیہ پہنچے تو چچا کو دیکھ کر بھتیجا اٹھا، دوڑ کر چچا نے گلے لگایا۔ جیسے ہی گلے لگایا کہ چچا ذرا آہستہ، دیکھیے تو یہ سادات شوق ہے جس نے گلے کو زخمی کر دیا۔ اب بیٹا ہڈیاں نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہوا؟ کہا یہ تو سب سنیے گا کہ کیا ہوا بعد کربلا۔ اختیار کہا مجھے میری بہن سے ملا دو۔ کہاں ہے شہزادی زینب؟ کا جائیے، یہ خیمہ ہماری پھوپھی زینب کا ہے، جا کے حضرت زینب سے وہاں کا سب کچھ ظلم سنیے کربلا کا، وہ بتائیں گی۔ محمد حنفیہ اندر گئے، خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا بہت سی بیویاں بیٹھی تھی، لیکن حضرت زینب نہ نظر آئی۔ پردہ الٹ کر باہر آ گئے اور آ کر کہا سید سجاد وہاں میری بہن زینب نہیں ہے، وہاں تمہاری پھوپھی زینب نہیں ہے۔ چچا میرے ساتھ چلیے۔ کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ایک بار چچا کا بازو تھامے ہوئے خیمے میں آئے، اشارہ کر کے کہا وہ آپ کی بہن زینب ہے، وہی میری پھوپھی ہے۔ حضرت زینب کھڑی ہوئی اور ایک بار کا محمد حنفیہ بہن کو نہیں پہچانا؟ ارے میرے سامنے تو پیدا ہوئے بیٹے کی طرح پرورش کیا ہے گود میں تم کو، تم نے بہن کو نہیں پہچانا؟ تو چیخیں مار کے سر پہ ہاتھ مارا، کہا اتنی ضعیفہ میری بہن نہیں تھی، جب گئی تھی تو سر کے بال کیا تھے؟ یہ سارے بال سفید ہو گئے۔ کہا قریب آؤ، اس سر کے بالوں میں علی اکبر کا لہو ہے۔ بھائی 72 جنازے، اس کا بھیا محمد حنفیہ 18 جوانوں کے لاشوں پہ زینب نے پیٹا ہے اپنے کو، کہتے ہو زینب پہچانی ہے۔ قتل کی مجلس میں نے چند جملے گریہ آپ نے کر لیا تاکہ حسرت تو نکل جائے کہ بس اب یہ رات جو ہے یہ ایام ارضا کی رات نہیں ہے، رات گزر چکی، لیے دن بھی ڈھل رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مغرب کی اذان ہو جائے گی اور دن بدل جائے گا، 9 ربیع الاول نمودار ہو جائے گی، یعنی جس دن امام زمانہ کی تاج پوشی ہوئی 9 ربیع الاول کی رات آ جائے گی۔ شوق بڑھ جائے گا، شوق بڑھ جائے گا، شوق ہم سب بڑھا دیتے ہیں۔ کالے کپڑے اتار دیے جائیں گے، کالی چادریں کل اتار دی جائیں گی۔ اللہ خانوں میں جو پردے کالے پڑے تھے، جو اپنے گھروں میں آپ کے کالے پردے وہ سب اتار دیے جائیں گے۔ ارے کس طرح شوق خواتین بڑھا دے گی، خواتین اپنے کالے لباس اتاریں گی، ہاتھوں میں جو چوڑیاں توڑی تھی شوق کی نشانی وہ بھی ہاتھوں میں آ جائیں گی۔ آپ بھی اچھا کھانا کل پکائیں گے، گھر میں 2.25 مہینے آپ نے کوئی اچھی غذا نہیں کھائی، لذیذ غذا نہیں کھائی، حسین کا غم منایا، کل وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یعنی شوق بڑھے گا۔ ہاں ابن زیاد کا سر آیا، عمر سعد کا سر آیا، شمر کا سر آیا، ہرملہ کا سر آیا، حکیم بن طفیل سلسبی حضرت عباس کے قاتل کا سر آیا، حسین ابن نمیر یعنی علی اکبر کے قاتل کا سر آیا۔ جب سارے سر آ گئے سید سجاد اٹھے اور اٹھ کر گھر میں گئے، پھوپھی اماں سر پہ چادر ڈال دیجئے، آپ نے کربلا کے باہر سے سر نہیں تھکا، تمام بیویوں سے کہیے کہ بالوں کو باندھ لیں، شوق بڑھا دیں۔ کہا کیوں بیٹا کیا ہوا؟ کہ قاتلوں کے سر آ گئے پھوپھی اماں، جن نے ظلم کیا تھا مختار نے سب کے گلے کاٹ کر سر بھجوائے ہیں، باہر سر دروازے پہ پڑے ہیں، اس لیے شوق بڑھا دیجئے۔ تو بے اختیار رونے لگی اور رو کر کہا بیٹا سید سجاد تیری پھوپھی شوق بڑھا تو دیتی، لیکن بیٹا یہ بتاؤ کہ شوق بڑھانے سے کیا میرا علی اکبر مجھے واپس ملے گا؟
دوڑ کر آ کر پھوپھی سے نپٹ جائے گا. اے سید سجاد اگر تیری پھوپھی نے شوق بڑھا دیا کیا میرا جمانے لانا عباس واپس آ جائے؟ ارے بتاؤ کیا میرا بھائی حسین واپس؟ ایک گریا، ایک شور تھا، ایک کوہرام تھا. اہل بیت نے مرتے دم تک شوق نہیں بڑھایا، لیکن امام نے امت کو قوم کو یہ پیغام دیا کہ شوق بڑھا دینا. جب واپسی مدینہ ہو جائے ہم تم پر اتنا جبر نہیں چاہتے کہ تم پورے سال شوق رکھنا، اس لیے ہم کو بڑھانا ہے. وہ آل محمد تھے، وہ امام زمانہ ہے جو اب تک حسین کو ہر نماز کے بعد بیٹھ کر زیارت ناہیہ پڑھ کر روز مجلس کرتے ہیں، روز روتے. ارے وہ تو بیٹے ہیں نا تو جد کا غم نہیں بھولے، لیکن ہم کیا کریں؟ سید سجاد پوری زندگی روتے رہے، رات کو رونا، دن کو رونا، کبھی بابا کو نہیں بھولے. کبھی علی اکبر کو یاد کرتے سید سجاد، کبھی عباس کا حال سنانے لگتے، کبھی علی اصغر کا حال سناتے کہ کیسے شہادت ہوئی. جناب سید سجاد یہی کہ جب تک زندہ رہوں گا ذکر حسین کرتا رہوں گا، جب تک زندہ رہوں گا ذکر حسین کرتا رہوں گا. بیویاں جب تک رہی مجلس کرتی رہی، ان کا سیاہ لباس نہیں اترا، ان کا شوق نہیں پڑا. لیکن ہاں سید سجاد پہ مصیبت ضرور پڑی کہ کچھ دنوں کے بعد جناب ام لیلہ کی وفات ہوئی. علی اکبر کا لباس نکالا، منہ پہ ڈالا، سینے سے لگایا اور بس ایک بار پکارا علی اکبر تمہارے سینے پہ وار پڑا، بس یہ کہا اور گری زمین پر وفات ہو گئی. جنت البقیع میں سید سجاد نے جنازہ اٹھا کر لے جا کر دفن کر دیا. کچھ دنوں کے بعد جناب ام فروا نے قاسم کو پکارا، میرا لاڈ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، زمین پہ گری، وفات ہو گئی. سید سجاد نے لے جا کے چچی کو دفن کر دیا. کچھ دنوں کے بعد جناب شغرا دنیا سے رخصت ہو گئی. بہن کا جنازہ اٹھایا مگر روتے جاتے تھے، سکینہ تیرا جنازہ نہ اٹھا سکا. ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی لیکن بہن شغرا کو لے کر جنت البقیع تقریر خاتمے پر پہنچی. پھر ایک دن آیا کہ جناب رہا دھوپ میں بیٹھی تھی. سید سجاد نے کہا بھی ان کو سائے میں بٹھا دیجئے، اگر رونا ہی ہے تو سائے میں بیٹھے. تو کہا کیا والی کی قبر میں سایہ ہو گیا، کیا علی اصغر کی قبر میں سایہ ہو گیا؟ اچھا آپ کہتی ہیں شہزادی تو ہم شام کو مغرب کی نماز کے بعد حجرے میں آ جائیں گے. جب شام آئی نماز پڑھ رہی تھی، سجدے میں تھی کہ جناب زینب قریب گئی، بالوں پہ ہاتھ رکھا، کہا بھابی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ سائے میں بیٹھ جائیں گی، اٹھیے بھابی وعدہ پورا کیجئے. مگر جواب نہ ملا. جب شانے کو ہلایا پھر بعد لاش الٹ گئی. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. 6 ربیع الاول نواب کی شہادت کی تاریخ ہے تو 2 دن پہلے گزر گئی، اس لیے میں سب کی وفات پڑھے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنے جنازے کربلا سے آ کر سید سجاد نے اٹھائے، حسین نے کتنے جنازے اٹھائے تھے اور کتنی ذمہ داری سید سجاد کی تھی. اور پھر ایک دن وہ آیا کہ پھوپھی کے ساتھ شام گئے اور دیکھا کہ پھوپھی نے شہادت پائی اور قبر بنائی. لیکن جب حضرت زینب کی قبر بنا رہے تھے سید سجاد ایک بار کئی سوار گھوڑوں پر آ کر حضرت زینب کے جنازے کے پاس اترے. سید سجاد آگے بڑھے، کا دادا علی مرتضیٰ آئیے میری مدد کیجئے، آپ کی بیٹی آج دنیا کو چھوڑ کر پھر آگے بڑھے. میں نے کہا چچا حسن آپ کی بہن آج مر گئی، اور پھر آگے بڑھ کے کہا بابا آئیے اب آپ نے کربلا میں جنازے اٹھائے، اب زینب بی بی کا جنازہ اٹھائیے. 4 معصوموں نے
زینب کا جنازہ اٹھا کر شام میں دفن کیا۔ آج اس بی بی شہزادی کی قبر شام دمشق میں ہے، آپ نے سن لیا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا، قیامت کا دن، کہ جب سید سجاد بھی دنیا میں نہ رہے اور ان کی قبر محمد باقر نے بنائی، یہاں تک کہ ایک امام سے دوسرے امام تک قبریں بنتی رہی اور غم جو تھا وہ جاری رہا اس گھر میں۔ آخری غم حسن عسکری کا تھا جس کی قبر سامنے میں بنی۔ اب یہ سارے غم جمع کر لو کہ وہ کربلا والے 72 جو زخمی ہو کر مرے اور جن کے جنازے حسین نے اٹھائے، اور وہ جنازے جو زینب نے اٹھائے، وہ جنازے جو سید سجاد نے اٹھائے، وہ جنازے جو امام سے امام اٹھتے رہے، ان سب کا پرسہ لینے کے لیے ایک امام زندہ ہے۔ ذرا اس کے مسائل کو دیکھو۔ اور وہ یہ کہتا جب مومن روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں تو ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ امام زمانہ آپ کے ساتھ روتے ہوئے چلتے ہیں۔ جب امام زمانہ آتے، یہ تک روایت میں آیت اللہ نے لکھا ہے کہ جب امام زمانہ آتے ہیں سارے جلوسوں میں مومن کے ساتھ، تو دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے جاتے ہیں۔ امام زمانہ ماتم کرتے ہوئے جلوسوں اور تابوتوں کے ساتھ چلتے۔ اس کے بعد امام زمانہ نے فرمایا کہ جب میں آ جاتا ہوں تو میری جدہ روتی ہوئی فاطمہ زہرا ولد الحسین، ارے میرا لال حسین، سن لیا نا تم نے؟ تابوت آنے گا، اب کہو میرے ساتھ کہو، حسین الوداع، علی اکبر الوداع، قاسم الوداع، اول محمد الوداع، عباس الوداع، ام رلال الوداع، ام فروا الوداع، زینب الوداع، ام کلثوم الوداع، سکینہ بی بی الوداع، الوداع، الوداع۔